بعد ایک قانون بتایا جا رہا ہے اس کائنات کا، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتی. آدمی جب تک اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے وہ نعمت اس کے پاس رکھی جاتی ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو نعمت اسے چھین لی جاتی ہے. آپ حیدرآباد چلے جائیے، آپ گلبرگہ چلے جائیے، آپ بہت سارے اسٹیٹس کے اندر چلے جائیے، بہت سارے شہروں میں چلے جائیے، آپ مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے قلعے دیکھیے، مسلمانوں کے بنائے ہوئے محلات دیکھیے. ایک صاحب نے تاج محل بنا دیا ہے، ایک صاحب نے گول گنبد بنا دیا ہے. کچھ لوگوں نے تو اپنی قبریں اپنے زمانے میں بنوا لی، اور تقریباً جیسے ہی بادشاہ اقتدار کی مسند پر بیٹھتا تھا، تخت حکومت کے اوپر بیٹھتا تھا، اپنی قبر بنانے لگتا تھا. یہ منظر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ان شہروں کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں قبروں کے اوپر آج جواری جوا کھیلتے ہیں، کتے بلی گدھے سور اس کو گھومتے رہتے ہیں. کوئی کیئر ٹیکر نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. لگتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا. یہ صرف عمارتیں بناتے رہے اور عیاشیاں کرتے رہے. اللہ نے حکومت جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، انہوں نے قدر نہیں کی تو ان سے حکومت چھین لی گئی. تو جو کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے وہ نعمت اسے چھین لی جاتی ہے. اور بعد میں آنے والے لوگ، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. لمحے خطا کر چکے ہیں، سزا ہم لوگوں کو مل رہی ہے. یہ سب ان کے کرتوت ہیں جس کی سزا ہم لوگ بھگت رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور جو آدمی، جو قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی وہ نعمت اسے چھین لی جاتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. قانون عروج و زوال یہی ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون عروج و زوال بتا دیا ہے. کیا؟ کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو عروج حاصل ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو تمہیں زوال. یہ آیت کریمہ قانون عروج و زوال کو بتاتی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ لڑائی دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے، ورنہ ہر ایک مسلمان کو پرامن رہنے کی تاکید کی گئی ہے. آپ امن و امان کو بھنگ نہیں کر سکتے، شانتی بھنگ نہیں کر سکتے، امن و امان میں خلل نہیں ڈال سکتے. آپ جہاں رہیں پرامن طریقے سے زندگی گزاریں. دو ہی صورتوں میں لڑنے کی اجازت ہے. ایک تو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. جب لڑنے کے لیے آ جائیں تو لڑنا ضروری ہے ایک. اور دوسرے یہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. جب ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن اب بھی لڑائی نہیں کر سکتے. اگر سامنے والا صلح پر آمادہ ہو جائے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر صلح پر سامنے والا آمادہ ہو جائے فریق ثانی تو آپ صلح پر آمادہ ہو جائیے. یعنی آخری تدبیر تلوار، بقیہ جہاں تک ہو سکے پرامن طریقے سے ایک بقائے باہم کے ساتھ آپ زندگی گزاریے. آپ کو شانتی بھنگ کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ جہاں بھی رہیں امن کو ملحوظ رکھیں، پرامن طریقے سے زندگی گزاریں. live and let live، جیو اور جینے دو. live and let live، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کیا جائے.